اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم باب صوم کے حصہ بے اسوہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری زندگی میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بطور سرچشمہ ہدایت کی پڑھائی کریں گے۔ اس میں ہمارا پہلا سبق ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، نبی پاک کی زندگی سے صلہ رحمی کی مثالیں دیکھیں گے اور مختلف واقعات دیکھیں گے کہ صلہ رحمی کو اپنا کر ہم روزمرہ زندگی میں خاندانی استحکام کا کیسے باعث بن سکتے ہیں۔ آئیے پڑھائی کرتے ہیں۔ ہمارے پہلے سوال کا جواب بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کی 2 صورتیں بیان کریں۔ کچھ لائنز میں نے انڈر لائن کی ہیں، سوال کے حساب سے پہلے ہم ان کی پڑھائی کریں گے۔ صلہ رحمی کی صورتیں، سوال نمبر 1 ہے، اس کی شہ سرخی: اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا۔ ایک صورت یہ ہے، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا، دکھ، درد، خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنا۔ ایک صورت یہ ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا اور ان کی مدد کرنا، ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ یہ جو لائنز انڈر لائن کی ہیں، یہ اس کا مناسب جواب ہے۔ اب سبق کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہم نے جان لیا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا، دکھ، درد، خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا اور ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، رشتوں کو اچھی طرح نبھانا اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، رشتہ داروں پر احسان کرنا، ان پر صدقہ و خیرات کرنا، اگر مالی حوالے سے تنگ دست اور کمزور ہیں تو ان کی مدد کرنا اور ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ جبکہ قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، ان کی خبر گیری سے غفلت برتنا قطع رحمی کہلاتا ہے۔ اضافی سوال بن سکتا ہے کہ قطع رحمی کی تعریف کریں، تو اس کا جواب ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا اور ان کی خبر گیری سے غفلت برتنا قطع رحمی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کرنے والے کو نقصان اٹھانے والے قرار دیا ہے۔ قیامت کے دن صلہ رحمی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تربیت ملتی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی تلقین کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ عزیز طلبہ، ہمارے دوسرے سوال کہ حضرت ابو طلحہ کے حوالے سے صلہ رحمی کا واقعہ بیان کریں، اس کا جواب میں پڑھ رہی ہوں، یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ اپنا باغ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ باغ اپنے عزیزوں اور اپنے چچا کے لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہمارے دوسرے مختصر سوال کا جواب ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور صلہ رحمی کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ جو آپ سے تعلق توڑنا چاہتا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ تعلقات کو جوڑتے تھے۔ اگر کوئی شخص تعلقات قائم رکھنا چاہے تو اس سے تعلق قائم رکھنا کوئی مشکل کام نہیں، مشکل تو یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ تعلقات توڑتا ہے اس کو جوڑ کر رکھیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، مخفی اور اعلانیہ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یعنی کہ چھپے ہوئے مخفی اور اعلانیہ اعلان کر کے سب کے سامنے، غصے میں ہوں یا خوشی میں ہمیشہ انصاف کی بات کہوں اور دونوں حالتوں میں اعتدال پر قائم رہوں، اعتدال مناسب درمیانے درجے پہ رہوں، جو مجھ سے تعلق توڑے میں اس سے تعلق جوڑوں اور جو مجھے نہ دے میں اسے عطا کروں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، میری خاموشی فکر پر مبنی ہو، میرا بولنا یاد الہی کا بولنا ہو اور میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو۔ آگے پڑھتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی اختیار کرنے والے شخص کو رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت کی ضمانت عطا فرمائی۔ ہمارے تیسرے مختصر سوال کا جواب میں پڑھ رہی ہوں۔ صلہ رحمی کی فضیلت کے بارے میں حدیث بیان کریں۔
تو وہ حدیث ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یہ ہمارے تیسرے مختصر سوال کا جواب ہے۔ قطع تلقی کرنا رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کوئی قطع تلقی کرنے والا ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ تو ایک نوجوان اس مجلس سے اٹھا، اس کا اپنی خالہ کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ان سے معذرت کی اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع تلقی کرنے والا موجود ہو۔ ایک شخص نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑ دیتے ہیں، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سن کر فرمایا، اگر بات ایسے ہی ہے جیسے تم نے کہی تو تم ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم ایسا ہی کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقابلے میں تمہارا ایک مددگار رہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6525۔ ایک شخص نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایک چچا زاد بھائی ہے، میں اس کے پاس کوئی چیز مانگنے جاتا ہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں دیتا، نہ میرے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، اور پھر اسے مجھ سے کوئی کام پڑ جاتا ہے تو وہ آ کر مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے۔ میں نے قسم کھائی کہ میں اسے کبھی کچھ نہیں دوں گا اور نہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے ساتھ وہ کام کروں جو اچھا ہے، یعنی اس سے صلہ رحمی کروں اور قسم کا کفارہ ادا کروں۔ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف کو آپ کی صداقت کے طور پر پیش فرمایا، ان میں سے ایک وصف، ایک خوبی تعلق جوڑنا بھی تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، ہمارا چوتھا سوال ہے، صلہ رحمی کے 2 فائدے بیان کریں۔ اس کی طرف آتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے صلہ رحمی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ ہمیں بھی صلہ رحمی کو فروغ دینے اور قطع رحمی سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھے سوال کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہوگا، اس کو ہم پوائنٹ کی شکل میں لکھیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہوگا کہ خاندانی نظام کا استحکام، اور دوسرا معاشرتی امن کا قیام۔ دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنے سے سوال کی پریزنٹیشن جو سی اچھی ہوگی۔ اسے دیکھتے ہیں۔ صلہ رحمی سے افراد میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے اور خاندانی نظام استحکام پاتا ہے، ایک فائدہ یہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ معاشرتی امن کا قیام۔ معاشرتی امن کو فروغ ملتا ہے، معاشرہ ترقی کی راہ پر چلتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا جواب لکھا جائے گا۔ ہمارا 5واں سوال ہے کہ قطع رحمی کے 2 نقصانات بیان کریں، اسے بھی ہم پوائنٹس کی شکل میں لکھیں گے۔ پہلی سرخی بنائیں گے کہ خاندانی نظام کی بربادی، اور دوسری معاشرتی مسائل کا وجود۔ جب قطع رحمی سے افراد میں باہمی نفرت پروان چڑھتی ہے، جس سے معاشرہ مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرے پوائنٹ میں ہم لکھیں گے اور خاندانی استحکام تہوبالا ہو جاتا ہے۔ یہ سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی، مختصر سوالات ہم نے تفصیل سے دیکھ لیے۔ مشق کی طرف آتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ صلہ رحمی سے مراد ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا۔ عمر اور رزق میں اضافہ و برکت کے لیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صلہ رحمی کا۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کرنا کہلاتا ہے قطع رحمی۔ حدیث مبارک کی روشنی میں اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو کبھی کسی سے تعلق نہ توڑے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق تعلق توڑنے والے شخص سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ مختصر سوالات ہم نے پڑھ لیے۔ اس سبق کا ایک تفصیلی سوال ہے کہ صلہ رحمی کی اہمیت پر جامع نوٹ لکھیں۔ ویسے تو سارا سبق جو ہم نے پڑھا ہے اس میں صلہ رحمی کا ہی ذکر ہے، اس میں ہم اپنے حساب سے کچھ پوائنٹس بنائیں گے۔ تفصیلی سوال کو ہم صلہ رحمی کی تعریف سے شروع کریں گے کہ صلہ رحمی کیا ہے۔ اس میں سٹار والے پوائنٹس میں نے ظاہر کیے ہیں۔ پہلا، صلہ رحمی کی تعریف لکھیں گے جو ہم نے پہلے سوال کا جواب لکھا تھا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یہاں سے لے کے صلہ رحمی کہلاتا ہے۔
یہاں تک لکھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ اس کی اہمیت، اس میں بنیادی شہ سرخی ہوگی صلہ رحمی کی اہمیت، اور اس میں پہلا پوائنٹ ہمارا ہے کہ اسوہ حسنہ سے صلہ رحمی کی تربیت ہم نے کیسے حاصل کی۔ اس میں ہم یہ پوائنٹ سارا لکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تربیت ملتی ہے۔ اس میں حضرت ابو طلحہ کا واقعہ جون سا ہے اس کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور صلہ رحمی کا نمونہ، ان کے اخلاق حسنہ کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ صلہ رحمی میں یہ پیراگراف مکمل لکھیں گے، یہاں تک اس کو جوڑ کر رکھیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ ہے شارٹ کوسچن 3 والا، صلہ رحمی کے بارے میں حدیث نبوی سے فضیلت۔ اس طرح سے ہم شہ سرخی لکھیں گے اور اس میں یہ دونوں حدیثیں ہم لکھ دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی اختیار کرنے والے شخص کو رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت کی ضمانت عطا فرمائی، اور دوسری حدیث بھی جو ہمارے شارٹ کوسچن 3 کا آنسر ہے وہ بھی لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے اہمیت میں قطع تعلقی اور فرمان نبوی، کہ قطع تعلقی کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کو ہم پورا پیراگراف نہ بھی لکھیں تو یہ جو لائنز انڈر لائن میں نے کی ہیں یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ قطع تعلقی کرنا رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع تعلقی کرنے والا موجود ہو، یہاں تک لکھیں گے۔ آگے پانچواں پوائنٹ اہمیت میں صلہ رحمی کرنے والے کے ساتھ اللہ مددگار، یہ شہ سرخی بنائیں گے اور اس میں ہم یہ پیراگراف ایک واقعہ جو ایک شخص کا تھا جس نے کہا کہ میں بار بار تعلق توڑتا ہوں تعلق جوڑتا ہوں اور وہ توڑ دیتے ہیں اور بھلائی کرتا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ راکھ کھلا رہے ہو اور اللہ کی طرف سے آپ کی طرف سے ان کے مقابلے میں ایک مددگار رہے گا۔ یہ پورا واقعہ یہاں تک لکھیں گے اس سوال میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال کا اختتام، پوائنٹ نمبر 6 ہمارے پاس صلہ رحمی کے فائدے اور صلہ رحمی قطع تعلقی کے نقصانات، قطع رحمی کے نقصانات کے ساتھ ہی ہمارا سوال مکمل ہو جائے گا۔ تفصیلی سوال، عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ نے بغور سوالات کو سمجھا ہوگا اور تفصیلی سوال کو بھی سمجھا ہوگا کہ کس طرح سے اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔